نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں قرآن عظیم کی تلاوت کے آداب کا ذکر ہے۔ قرآن عظیم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جو قیمتی خزانوں سے بھری ہوئی ہے، لہذا ایسی قیمتی کتاب کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن عظیم سے شغف اللہ سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن عظیم کی تلاوت ہے۔ اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے اور کبھی تلاوت سے اکتانا نہیں چاہیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قرآن عظیم کی تلاوت ہی کے ذریعے اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو چاروں طرف مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن عظیم تو پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل ہے کہ اس کو ڈانٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہو۔ عزیزوں، قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے کے لیے اور اپنی دینداری کی دھاگ بٹھانے سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی گھٹیا قسم کے مقاصد ہیں، اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور پاکی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ بغیر وضو قرآن عظیم چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک و صاف جگہ بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تلاوت کے وقت قبلہ رخ دو زانو ہو کر بیٹھیں اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کریں۔ قرآن عظیم میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عظیم پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے اب قرآن عظیم کو پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ عزیزوں، 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قطعاً قرآن عظیم کو نہیں سمجھا۔ قرآن عظیم کی عظمت و وقت کا احساس رکھنا چاہیے، اور جس طرح ظاہری طہارت اور ظاہری پاکیزگی کا لحاظ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کرنا چاہیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات اور جذبات سے آلودہ ہوتے ہیں اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت و وقت بیٹھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف اور حقائق کو ہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے جلال اور عظمت والے پروردگار کا کلام ہے۔
یہ سمجھ کر تلاوت کرنا چاہیے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے مل سکتی ہے، اور اسی تصور کے ساتھ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فر تلاوت نہ کریں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ قارعہ اور سورہ قدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر پڑھ جاؤں اور میں کچھ بھی نہ سمجھوں۔ پیارے نبی ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، اور وہ آیت یہ ہے: ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے۔ بھائیوں، اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجئے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایات ملے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم آئینے کی طرح ہمارا ہر داغ اور ہر دھبا ہمارے سامنے نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان داغ دھبوں کو اپنی زندگی سے دھو ڈالیں یا اس کو باقی رکھیں۔ تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثلا جب رحمت و مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے آئیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھنا چاہیے، اور جب اللہ کے غیظ و غضب اور جہنم کے عذاب کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مؤمنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈال نظر آئیں۔ وعید اور ڈراولے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں، اور خوشخبری کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے ہماری سرشار ہو جائے۔ تلاوت سے جب فارغ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الہی تو ہماری اس تلاوت کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اس تلاوت جو ہم نے کی ہے اس کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق کو لائک اور سبسکرائب کریں۔